الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانیات کورس کی 46ویں نشست کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا عنوان مزارات اولیاء اور قبور پر حاضری کا طریقہ اور اس کے آداب کے حوالے سے ہے۔ ابتدائی اسلام میں نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبور پہ جانے سے منع کیا تھا، پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عنایت فرما دی۔ میرے آقا نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبور کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دے رہا ہوں زیارت کیا کرو۔ فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ یہ دنیا کے معاملے میں انسان کے دل میں بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ خود نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ قبور پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المدینہ، کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں قبور کی طرف تشریف لے گئے۔ فاقبل علیہم بوجہہ، اور حضور نے اپنا چہرہ انور ان کی طرف کیا، یعنی قبور کی طرف کیا۔ فقال، اور ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالعصر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی ہو اے قبروں والو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے اور ہمیں بخشے، تم پہلے جانے والے ہو اور ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام، کہ جو بھی انسان اپنے مومن بھائی کی قبر کے پاس جاتا ہے، جا کے اسے سلام کہتا ہے، وہ دنیا میں اس کو پہچانتا تھا تو وہ صاحب قبر اس کو پہچانتا ہے اور پہچان کے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سید عالم آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا، آپ ہر سال شہدائے احد کی قبروں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور جا کے ارشاد فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو اس پر کہ جو تم نے صبر کیا ہے، کتنا اچھا ہے ٹھکانہ تمہارا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا گیا اس حدیث میں وَقَانَ ابو بکر و عمر و عثمان یفعلونہ، نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہر سال کے ابتدا میں تشریف لے جاتے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے جاتے، حضرت فاروق اعظم بھی تشریف لے جاتے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تشریف لے جاتے۔ شہدائے احد کے مزارات پر نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے بعد بھی حاضری دی۔ بخاری و مسلم میں اس حدیث کی ایک حدیث میں اس کا تفصیل سے ذکر ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ گزشتہ نشستوں میں ایک نشست میں اس پورے خطبے کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کیا گیا تھا، اور مستدرک الحاکم میں اور مجمع الاوسط میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے گئے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اشہد انکم احیاء عند اللہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے ہاں زندہ ہو، اور جو تم پر سلام کرتا ہے تم اس کے سلام کا جواب دیتے ہو۔ اور فرمایا مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، قیامت تک جو بھی تمہارے اوپر سلام کہے گا، جو تمہیں سلام کہے گا، تم اس کا جواب ارشاد فرماؤ گے۔ یہ معمول سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مزارات پر، قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے حجرہ میں میرے آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام مدفون تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے، اس وقت تک میں پردے کا اہتمام کر کے وہاں نہیں جاتی تھی، لیکن جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد میں خاص پردے کا اہتمام کر کے وہاں تشریف لے جایا کرتی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہوئے۔ اسی طرح حضرت بلال بن حارثہ صحابی رسول کے حوالے سے یہ حدیث بھی بیان کی گئی کہ جس وقت مدینہ شریف میں قحط پڑا تو وہ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ حاضر ہو کے اس الفاظ میں انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ استسقِ اللہ لأمتک انہم قد ہلکوا، کہ اے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کے لیے اللہ سے پانی طلب کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ تشریف لے گئے اور اپنا چہرہ حضور کی قبر پہ رکھ دیا، آپ کے رخسار حضور کی قبر مبارک سے مس ہو رہے تھے۔ مروان آیا اور مروان نے آ کے انہیں گردن کے پیچھے سے پکڑ کے کہا، ما تصنعو، تم کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے جس وقت اپنا چہرہ اوپر کیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو صحابی رسول، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، جے تو رسول اللہ ولم آت الحجر، مروان میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ قربان جاؤں، صحابی رسول نے کتنا پیارا جواب دے دیا، بتا دیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کا مقام اور ہے اور پتھروں اور بتوں کا مقام اور ہے۔ فرمایا میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا ہوں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اسی طرح آقا کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری دی۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا معمول رہا، پھر تابعین کا معمول رہا، اور آج تک یہ امت کا معمول ہے کہ مزارات پہ حاضری دیتے ہیں، قبور پہ حاضری دیتے ہیں، قبور کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں۔ جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے، لوگ اس کو سمجھے نہیں کہ حضور نے کس سے منع کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمارت علی القبر اور ایک ہے حول القبر، قبر کے ارد گرد عمارت بنانا اور علی القبر، قبر کے اوپر عمارت بنانا۔ حضور نے قبر کے اوپر عمارت بنانے سے منع کیا، جیسا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے۔ آپ گوگل پہ مکلی قبرستان لکھیں، حیدرآباد کا قدیم قبرستان ہے، آپ کے سامنے جو تصویریں آئیں گی ان میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی قبریں کیسی ہوتی تھیں کہ قبر کے اوپر پورا مینار پاکستان کی طرح ایک عمارت بنی ہوتی تھی۔ نبی پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اور حضور نے اس سے منع نہیں فرمایا جو قبر کے ارد گرد عمارت بنائی جاتی ہے زائرین کے آسانی کے لیے، زائرین وہاں بیٹھ سکیں۔ اگر اس سے سرکار نے منع فرمایا ہوتا تو صحابہ کرام حضور کو حجرہ عائشہ میں دفن نہ کرتے، وہ تو حول القبر عمارت تھی اس وقت۔ پھر حضرت صدیق اکبر کو بھی وہاں دفن کیا گیا، حضرت فاروق اعظم کو دفن کیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکم بن ابی العاص کا وصال ہوا، ان کی قبر پہ خیمہ لگایا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ خیمہ کیوں لگایا گیا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے دور میں ام المومنین حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، ان کی قبر پر بھی خیمہ لگایا گیا تھا،
نہ کسی نے اعتراض کیا تھا، نہ کسی نے اس کو معیوب سمجھا تھا۔ حضرت محمد بن حنفیہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ نے حضرت ابن عباس آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی، ان کی قبر پر خیمہ لگایا۔ پتا چلا کہ مزارات بنانا غلط نہیں ہے، اسی طرح قبروں پہ چادر ڈالنا، نبی اکرم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری کی اجازت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے نے حاصل کی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ تشریف لے گئے تو ان کے لیے قبر سے پردے کو ہٹایا گیا۔ ابو داؤد شریف میں الفاظ موجود ہیں۔ پتا چلا کہ قبروں کے اوپر چادر ڈالنا یہ بھی جائز ہے، جس وقت نیک لوگوں کی قبر ہو، پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے جس کی قبر ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں ذہن میں رکھے، سید اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ ایک چادر ڈال دینے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قبر جو ہے وہ کسی نیک شخص کی ہے، کسی شیخ کی ہے، کسی ولی کی ہے، کسی عالم کی ہے۔ لیکن چادروں کا ڈھیر لگانا اس سے بہتر ہے کہ ان پیسوں سے اللہ کے دین کا کام کیا جائے اس بزرگ کے صالح ثواب کے لیے۔ اسی طرح مزارات بنانے میں بھی ہمیں کفایت شعاری اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں ان پیسوں کو بچا کر اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے، ان کے لیے درسگاہ کا قیام کرنا چاہیے، مسجد کا قیام کرنا چاہیے، دروس قرآن اور طلباء کو دین پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ زیادہ فائدہ مند ہے ولی اللہ کے لیے جس کے مزار پر لوگ حاضر ہو رہے ہیں۔ اور اسی درد کو مفتی احمد یارہ نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں اہل سنت بہر قوالی و عرس، دیوبندی بر تصنیفات و درس، ہرچہ سنی بر قبور و خان کا، ہرچہ نجدی بر علوم و درس گاہ۔ کاش ہمیں بھی یہ بات سمجھ آئے، ہم بھی اپنے پیسے کو دین کی ترویج میں لگائیں۔ یہ ہماری عوام کی کمزوری ہے، اور ہمارے علماء کو بھی چاہیے کہ عوام کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکر تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جہاں مزارات پہ جانا ہے تو جانے کا طریقہ بھی علماء نے بتایا ہے۔ جانے کے طریقے میں مزارات پہ جا کے غیر شرعی رسومات کرنا قطعاً جائز نہیں، بلکہ ایک تو ویسے ہی غیر شرعی رسومات ادا کرنا، غیر شرعی کام کرنا گناہ ہے، دوسرا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے کرنا یہ اس کی بھی بے حرمتی ہے۔ وہاں جا کے ڈول بجانا، ناچنا، بنگڑے ڈالنا، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہاں کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ادب کے ساتھ جائیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے، فرمایا کہ قبروں پر سجدہ کرنا حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ قبروں کو چومنا بھی نہیں چاہیے، احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ انسان چومے بھی نہ، بلکہ قبر سے کچھ فاصلہ ہٹ کے کھڑا ہو۔ جس طرح انسان دنیا میں اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے تو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح وصال کے بعد جس وقت بندہ کسی کی قبر پہ جائے تو تب بھی قبر سے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے کھڑا ہو، جو کلمات طیبات تلاوت کرے وقت کے مطابق انہیں پڑھے، اس کو پڑھ کے پھر اس کا اسحال جو ہے وہ اس بزرگ کو کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ مزارات اولیاء، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے مزارات جو ہے یہ برکتوں کا حصہ ہے، برکتوں کا گڑھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصیٰ کے محلے کو بابرکت بنایا۔ کیوں بابرکت بنایا؟ حضرت مجاہد نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اولیاء و انبیاء کے مزارات تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے محلے کو بھی بابرکت بنا دیا ہے۔ جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہ جگہیں اللہ کی رحمتوں کے گھر ہیں، وہاں جانا چاہیے، لیکن ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے